بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے پہلے ہم نے سائکس پیکو تک اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور بالفور ڈیکلریشن سے پہلے ہم تھوڑی سی زائنزم کی ہسٹری کو جانتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زائنزم کی تحریک کیا تھی۔ تو ابھی جس کتاب سے میں اس کا ایکسرپٹ لے رہا ہوں وہ ہے تھامس نوریل کی ایک تھیسس تھا، 1977 میں پبلش کیا گیا، ایسٹرن الینوائے یونیورسٹی شکاگو، دا بالفور ڈیکلریشن اینڈ انٹرنیشنل لا، دا بالفور ڈیکلریشن اینڈ انٹرنیشنل لا، تھامس نوریل۔ تو اس کتاب سے میں آپ کو کچھ تعریفات زائنزم کی، زائنسٹ کون ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ تو تھامس نوریل صاحب کا یہ فرمانا ہے، بیسکلی تو یہ ایک نریشن آف فیکٹس ہے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ریفرنس ضرور دیا جائے۔ تو پولیٹیکل زائنزم جس کو ہم کہتے ہیں وہ 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے پروپوز کیا۔ اس میں اس نے یہ پوسچولیٹ کیا کہ اینٹی سیمیٹزم جو ہے، جو کہ یعنی سامی ریسز کے خلاف جو دنیا کے اندر سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا، اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ زائنسٹ جو ہیں وہ جوڈیشل پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے، یعنی یہودی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا نام ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہودی جو لوگ ہیں ان کو ایک نیشنلٹی کے طور پہ، نیشنلٹی اور ایک اینٹی کے طور پہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور ان کی ممبرشپ کو پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے، اور اس اسٹیٹ کی یعنی اس نیشنلٹی کی، اینٹی کی ممبرشپ کے لیے پوری دنیا کے یہودیوں کو یعنی کھلی اجازت ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی دنیا کا یہودی جس کہیں خطے میں بھی رہتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہودی ہے تو وہ اس قومیت کا، اس نیشنلٹی کا حصہ بن سکے۔ تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو زائنسٹس ہیں ان کی انٹرپریٹیشن ہے یہودی کی، وہ ایک ریشل گروپ انٹرپریٹیشن، یعنی وہ ایک ریشل آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک جو نئی مطلب نیا طریقہ جو آزمایا جاتا ہے آج کل اسرائیل میں بھی، وہ یہ ہے کہ نیشنلٹی جو ہے وہ صرف یہودیوں کو، جو ریشلی یہودی ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ ادروائز اگر کوئی کرسچن ہے، کوئی مسلمان ہے، تو اس کو وہ سٹیزن شپ دیتے ہیں، لیکن نیشنلٹی نہیں دیتے۔ جیسے کہ یہ جو تھامس نوریل ہیں، انہوں نے اپنی اس تھیسس میں بتایا کہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اسرائیل کی، اس نے دنیا کی نظریں اپنی طرف اس وقت لے کر آئے جب ایک فیمس شیلٹ کیس تھا، جو کہ بچے تھے ایک کمانڈر شلت کے، جو اسرائیلی نیوی کے کمانڈر تھے، اور ان کی جو وائف تھیں وہ ایک کرسچن تھیں، اور ان کے بچے جو ہوئے وہ یعنی جیوز کرسچنز ہوئے۔ تو اس بنیاد پر ان کی بیوی کو اور ان کے بچوں کو نیشنلٹی نہیں دی گئی، لیکن سٹیزن شپ دی گئی۔ یعنی نیشنلٹی از این انٹائرلی ڈفرینٹ پروسیس، اور جو ہے سٹیزن شپ وہ ایک عام بات ہے۔ تو جو کمانڈر شلت تھے اسرائیلی نیوی کے، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو نیشنلٹی نہیں دی گئی، لیکن وہ سٹیزن کہلائے۔ تو یہ تھامس نوریل صاحب نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے زائنزم کے بارے میں۔ اور پھر تھوڑا سا تھیوڈور ہرزل کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جو تھیوڈور ہرزل تھا، اس نے ایک اسکیمیٹک پلان بنایا کہ یہودیوں کی ایک نیشنل کنسولیڈیشن ہونی چاہیے، جس میں یعنی یہودی لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک
ایک خطہ ہونا چاہیے، ایک خطہ زمین ہونا چاہیے جس پر وہ اپنے یعنی مذہب کو پریکٹس کریں، اپنی پریکٹسز کو بروئے کار لائیں، اور اسی طرح یعنی آزادی سے جئیں۔ اور اس سوال یعنی یعنی جو یہودیوں کا سوال ہے، دا جویش کویسچن ہے، اس کے بارے میں تھیوڈور ہرزل کا یعنی یہ فرمانا تھا، ان کا یہ موٹو تھا کہ ہم نے یہودیوں کو غیر یہودیوں سے الگ کر کے ایک ایکسکلوزیوسٹ اسٹیٹ بنانا ہے، ایک ایکسکلوزیوسٹ جوئش اسٹیٹ بنانا ہے۔ یعنی ان کی نزدیکی جو یہودیوں کا سوال ہے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ یہودیوں کو جو غیر یہودی ہیں ان سے الگ کر کے ایک الگ خطۂ زمین دینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہرزل صاحب کے نزدیک اس مسئلے کا حل تھا۔ کیونکہ آپ کو اچھا اس میں تھوڑا سا میں کانٹیکس بھی دیتا چلوں کہ جو یہودی ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی دیکھا ہوگا، لیکن ابھی میں تھوڑا سا اور اس پہ ایمفیسس دے دیتا ہوں کہ یہودی جو ہیں وہ انڈر سویئر پرسیکیوشن تھے یورپ کے اندر۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ جب دنیا یعنی جب ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں، میڈیول ہسٹری کو، تو اس وقت یہودیوں پہ بہت پرسیکیوشن کی جاتی تھی، اور یہ سب لوگ یعنی اسلام کے جو لینڈز تھے، اسلامک لینڈز تھے، ان کے اندر یہ پناہ گزین ہوتے تھے، کیونکہ صرف مسلمان ہی وہی لوگ تھے جو ان کو اصل میں پناہ دیتے تھے۔ ادروائز ان کے ساتھ جو ہوتا رہا، اسپین میں جو ان کے ساتھ ہوا، اسی طرح اگر آپ ہسٹری کو کھنگالیں گے تو آپ کو بہت سے اس طرح کی نظیریں مل جائیں گی جہاں پہ یہودیوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا کہ جب ارض فلسطین میں جو لوگ تھے، یعنی اس وقت تو کرسچنز تھے، خیر ان کے خلاف کیا کیا گیا جب وہاں پہ حملہ کیا پرشینز نے۔ تو اسی طرح یہودیوں کے خلاف بھی یورپ کے اندر بہت سی پرسیکیوشنز ہوتی رہیں، اور یہودیوں کے اندر یہ ڈر تھا کہ مطلب یہ 1890s کی بات ہے، لیٹ یعنی 19th سینچری کی بات ہے۔ اس وقت میں تھیوڈور ہرزل نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہودیوں کے یعنی یہ ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا تھا یہودیوں کے لیے پورے یورپ کے اندر کہ وہ لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے، اور اس کی وجوہات کیا تھیں، کیا کیا اس کے ریزنز تھے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری کھنگالنی پڑے گی۔ تو خیر جو یہودی تھے یورپ کے اندر اس وقت بہت پسے ہوئے ان کے حالات تھے، اور البتہ ان میں سے کچھ لوگ کافی مطلب بزنس مین تھے اور کافی اچھی اچھی جگہوں پہ اور کافی مالدار اور سب کچھ تھا، لیکن ایک سینٹیمنٹ پھر بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا کہ وہ یہودیوں کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو اسی لیے تھیوڈور ہرزل نے اس طرح کی ایک فلسفی جو کہ زائنزم کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں یعنی اس کو پروپوز کیا۔ تو اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ جو 20ویں صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ ود دا رائز آف ہٹلر اینڈ تھرڈ ریخ، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہولوکاسٹ جیسا ایک یعنی اندوہناک ایک حادثہ ہوا جو کہ پوری یہودی لوگوں کے خلاف جرمنی اور آسٹریا اور اس طرح کے یعنی جو علاقے تھے ہٹلر کے انڈر وہاں پہ ہوا۔ تو اس کے اندر اراؤنڈ 6 ملین جوز ہٹلر نے یعنی ایگزیکیوٹ کیے گیس چیمبرز کے اندر۔ اسی طرح آپ کو گیٹوز مل جائیں گے، اور یہ سب کچھ مطلب ورلڈ وار 2 کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے۔ اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ یعنی سورسز میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ ورلڈ وار 2 میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ گروپ کے اندر ہمیں بتا دیں، کوئی بھی جو انٹرسٹڈ ہے، بلکہ وہ مجھے ڈائریکٹ ڈی ایم کرے، میں اس کو کچھ کتابیں ضرور سجیسٹ کروں گا، اور کچھ ڈاکیومنٹریز، کچھ موویز اس طرح کی جو ورلڈ وار 2 کو ڈاکیومنٹ کرتی ہیں، تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ ضرور۔ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوا تو ضرور مجھے بتائیں۔ تو یعنی یہودیوں کی یہ جو یعنی جو پریشان سامانی تھی جس کو ہم کہہ لیں، یا جو ان کی پلائٹ تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہرزل صاحب نے یہ سولوشن پیش کیا۔ اور تھیوڈور ہرزل جو تھا وہ خود ایک ایتھیسٹ تھا، اس بات کو بھی آپ کو جاننا چاہیے، کیونکہ زائنزم کوئی اٹس ناٹ اے جوئش موومنٹ، اٹس اے سیکولر موومنٹ،
اینڈ اٹس اے سپریمیسسٹ موومنٹ. یہ آپ کے یعنی گوش گزار کرنا ضروری ہے، کیونکہ اینٹی زائنزم از ناٹ اینٹی سیمیٹزم. یہ بات آپ کو آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس بات کو پوری دنیا میں آج کل پروپیگنڈا کے طور پر پھیلایا جاتا ہے. خیر یہ باتیں تو پھر کہیں اور نکل جائیں گی. ہم دوبارہ آتے ہیں. تو ہرزل کے لیے یعنی یہ جو مقصد تھا کہ یہودیوں کو ایک جگہ پر کنسولیڈیٹ کیا جائے، ان کے لیے ان کو غیر یہودیوں سے الگ کر کے ایک سیپریٹ لینڈ کے اندر ان کو یعنی پناہ دی جائے. تو اس کے لیے جو ہرزل کے نزدیک کوئی بھی خطہ خاص نہیں تھا. یعنی سوری، یعنی ہرزل کے نزدیک ارجنٹینا، یوگانڈا جس کو آج ہم کینیا، اور پیلسٹائن یہ ایکولی ایکسیپٹیبل تھے. یعنی اس کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ صرف فلسطین کا خطہ ہی ہمارے لیے ضروری ہے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی خطہ ہو اس پورے کرۂ ارض پہ، کوئی بھی خطہ ہو جس کو ہم اپنی یعنی اپنے اسٹیٹ کے طور پر ہم اس کو خریدیں یا اس میں پناہ لیں، تو اس کے ہرزل کے نزدیک وہ ساری جگہ برابر تھی، وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی تھی. لیکن جو یورپین جیوز تھے، ان کی انکلینیشن جو تھی وہ ایکسکلوزیولی پیلسٹائن کی طرف تھی، جس کو زایون بھی کہتے ہیں. جو پیلسٹائن کا لینڈ ہے اس کو زایون بھی کہتے ہیں. تو ان کا جو ان کی جو محبت تھی وہ اس خطے کے ساتھ تھی. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں فلسطین کے اندر اس طرح کی جگہ ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب ہرزل صاحب نے پروپوز کیا کہ ہم لوگ جو ہیں ارجنٹینا یوگینڈا میں بناتے ہیں اس طرح کی کوئی اسٹیٹ، انہوں نے کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کی، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ میری جو یہودی برادری ہے، جو زائنسٹ برادری ہے، وہ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ فلسطین کے اندر اس طرح کا ایک اسٹیٹ بنائیں اپنے لیے. تو اسی طرح ہرزل صاحب نے بالآخر جو عرب فلسطین تھا اس وقت کا، اس کو اپنے لیے ہدف بنایا، اور یہ کہا کہ ہمارے لیے فلسطین میں ایک یہودی گھر ہونا چاہیے. اور آپ کو تھیوڈور ہرزل کی جو کتاب ہے ڈ جوڈن اسٹاٹ، جس کا انگلش میں اگر ترجمہ کیا جائے تو دا جوش اسٹیٹ، وہ اس زائنزم کی بنیاد بنی. اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے جو کہ ہے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن. یہ ایک پولیٹیکل اینٹی ہے جو کہ 1897 کی فرسٹ زائنسٹ کانگریس کے بعد وجود میں آئی. یہ ایک انٹرنیشنل انسٹرومنٹلی کنٹرولڈ ہے اسرائیل کے، مطلب اسرائیل اس کو کنٹرول کرتا ہے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کو. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں زائنزم کے، اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ اپنی باغ دوڑ کرتی ہے. اور 1922 کے لیگ آف نیشنز جس کو ہم آگے دیکھیں گے، اس کے اندر اس ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کو جیوش ایجنسی کے نام سے جانا گیا. اور جو 1922 کا مینڈیٹ ہے اس کے آرٹیکل 4 میں زائنسٹ آرگنائزیشن کو کیا کہا گیا؟ اس کو کہا گیا کہ یہ ایک جوش ایجنسی ہے. اور اسی طرح اگر ہم زائنسٹ، جیسے کہ ہم نے زائنزم کی بات کی، تو زائنسٹ کون ہوتا ہے؟ زائنسٹ وہ ہوتا ہے جو اس ڈاکٹرن پہ بلیو کرتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ یعنی وہ ان کو حاصل ہے کیا چیز؟ ان کو حاصل ہے کہ وہ ایک عالمی یہودی قومیت کے مالک ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ ایک زائنسٹ ہے. اور دوسرا اس کا کلاس کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی اسٹیٹ کو پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے ایک آبائی گھر یا قومی گھر کے طور پہ مانتا ہو، اور اس کے لیے اس کو پروموٹ بھی کرتا ہو. اور جو کہ فلسطین میں ہے، یہ بات بھی آپ کو، جو کہ اسرائیل کو کیا تسلیم کرتا ہو کہ وہ پوری دنیا کے یہودیوں کا قومی گھر ہے فلسطین کے اندر. اور اس کو یعنی اس کو پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں دا جوش پیپل ڈاکٹرن بھی کہتے ہیں. اور جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو وہ ایک ٹیکنیکلی وہ ایک زائنسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور کیسے انہوں نے اس خطے کے اندر یعنی یہ گھر بنایا، تو آپ اس کو دیکھ لیں گے اور پھر آپ خود بھی کہیں گے کہ جو بھی زائنسٹ ہے وہ یعنی انٹرنیشنل لاء کی نظر میں ایک کرمنل ہے. کیونکہ
اس کا فلسطین میں کوئی حق نہیں تھا. یہودیوں کا فلسطین میں آ کر آباد ہونا اور ایک اسٹیٹ بنانا، اس کا کوئی حق نہیں تھا. تو یہ کچھ 4-5 ٹرمز تھی جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھنی تھی. حمزہ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ یہ سیشن تھوڑا سا بریف ہی ہونا چاہیے، تو اس لیے آج ہم اسی شارٹ ہسٹری آف زائنزم پہ اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اور آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے انشاءاللہ، وہ میں آپ سے بہت جلد انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد ہی آپ سے میں شیئر کر دوں گا. وہ آپ نے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے پہلے وہ ایک وہ سیشن ہے، ایک ڈائلاگ ہے بٹوین ڈاکٹر علی عطائی اینڈ پال ولیمز، بلاگنگ تھیولوجی. وہ آپ نے زائنزم کے پرسپیکٹیو میں ضرور دیکھنا ہے. اس میں آپ کو ڈاکٹر علی عطائی آپ کو بتائیں گے کہ زائنزم ان اے براڈر پرسپیکٹیو کیا ہے، اور یہ کس طرح انفلوئنس کرتا ہے، اس کے اندر اور کون سی نیوانسز ہیں، وہ سب انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس پوڈ کاسٹ میں. تو اپنا بہت خیال رکھیں. اس کو ان ٹرمز کو آپ خود بھی سرچ کیجئے. وہ جو میں آپ سے ٹاسک شیئر کروں گا اس پوڈ کاسٹ کو بھی دیکھیں آپ، تو انشاءاللہ بڑا بینیفیشل ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر میرے لیے پاسبل ہوا تو ہم ایک لائیو سیشن رکھ لیں گے. اگر نہیں تو پھر بھی میں آپ کے لیے اس سے آگے جو بالفور ڈیکلیریشن ہے اس کو ریکارڈ کر کے، اور جو 1922 مینڈیٹ ہے اس کو ریکارڈ کر کے آپ کے لیے انشاءاللہ میں شیئر کر دوں. تو اپنا بہت خیال رکھیے. جزاک اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.